میں اپنے شوق کی وجہ سے پولیس میں ڈائریکٹ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوا۔ ابھی قتل کی ایک واردات زیر دفعہ 302 اور اس کی تفتیش سناؤں گا۔ یہ تفتیش میری نہیں، ایک سکھ انسپکٹر شمشیر سنگھ کی تفتیش تھی، جو متعلقہ تھانے کا SHO تھا اور میں اس کے ماتحت ASI تھا۔ شمشیر سنگھ بڑا ہی لائق اور بہت ہی سخت طبیعت کا تھانے دار تھا۔ تفتیش اتنی سخت کرتا کہ اس کو خیال ہی نہیں رہتا تھا۔ یہ تھانہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دیہات کے علاقے میں تھا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے میں رپورٹ آئی کہ محمد رفیق نامی ایک آدمی اپنے مکان کی بھوسے والی کوٹری میں مرا ہوا پڑا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لاش کے قریب ایک ترنگل پڑی ہوئی ہے جس پر بہت سارا خون بھی لگا ہوا ہے۔ مقتول بڑی ذات کا امیدار بتایا گیا۔ اس کی عمر جو لکھوائی گئی وہ 30 سال سے زیادہ تھی۔ میں ان کارروائیوں کے بارے میں نہیں لکھوں گا جو تھانے میں کاغذات میں پر کی جاتی ہیں۔ میں تفتیش کی سیدھی سیدھی کہانی سناؤں گا۔ یہ کیس سب انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے رپورٹ کرنے والوں کے ساتھ جو سوال و جواب کیے، ان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس قتل کی تفتیش بہت مشکل ہوگی۔ مجھ کو بھی تفتیش کا تجربہ نہیں تھا۔ دیہات کے علاقوں میں اکثر قتل کی وارداتیں پرانی دشمنی کی بنا پر ہی ہوتی تھیں۔ ان کے ملزم جلدی پکڑ بھی لیے جاتے اور ان کو مار پٹائی کر کے اقبال جرم بھی کروا لیا جاتا، مگر کوئی واردات ایسی ہو جاتی تھی جس سے یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے۔ مقتول کی کوئی دشمنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کی وارداتوں کی تفتیش مجھ جیسے کم تجربے والے SI کے لیے بہت مشکل ہوتی۔ یہ واردات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بھی ایک ایسی ہی واردات تھی۔ سب انسپکٹر سردار شمشیر سنگھ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس کی عادتیں تو دیہاتی علاقوں کے سکوئی جیسی تھیں، لیکن وہ اچھے برے کو پہچانتا تھا اور اس میں نیک اور بدی کی تمیز بھی تھی۔ مثال کے طور پر میرے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ میں نا تجربے کار آدمی ہوں اور شاید وہ مجھ کو نالائق بھی سمجھتا ہوگا، لیکن اس نے کبھی مجھ کو نالائق یا بیکار نہیں کہا۔ وہ میری ٹریننگ بھی کرتا رہتا۔ اس واردات کی تفتیش میں بھی اس نے مجھ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، لیکن ساری کی ساری تفتیش اس نے خود کی تھی۔ واردات والا مکان بالکل حویلی جیسا تھا۔ اس کے 2 گیٹ بھی تھے۔ ایک حصے میں گھر والے رہتے اور دوسرا حصہ بیٹوں وغیرہ کے لیے تھا۔ ایک حصے میں بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کا ایک حصہ بالکل الگ صحن تھا جہاں پر مویشیوں کے کنڈے بنے ہوئے تھے اور صحن میں تناور درخت بھی تھا۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو دیہات میں کوٹری کہتے ہیں۔ اس میں بھوسا رکھا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو مقتول محمد رفیق کی لاش دروازے کے بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک ترنگل بھی پڑی پائی گئی۔ ترنگل کی 3 نوکیں خون آلود تھیں اور خون ترنگل کے دستے پر بھی آیا ہوا تھا۔ اس کوٹری میں بھوسے کا کافی سارا ڈھیر لگا ہوا تھا جو دیواروں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ دروازے کی طرف تقریباً آدھی کوٹری خالی تھی۔ خالی جگہ پر بھوسا بکھرا ہوا تھا۔ کوٹری کے ایک کونے میں دری بچھی ہوئی تھی اور ایک تکیہ بھی تھا اور ایک کمبل بھی تھا۔ ان پارچات پر بھی خون تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی جسے پتہ چلتا تھا کہ مقتول ان پر لیٹا ہوا تھا یا پھر ان پر گرا ہوا تھا یا مرنے سے پہلے وہ ان پر تڑپا ہوگا۔ دری پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پائے گئے۔ ان کا رنگ سبز تھا۔ شمشیر سنگھ نے دری اور تکیے کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھا تو وہ لمبے بال ان کے ساتھ لگے ہوئے بھی دکھ گئے۔ آپ نے قتل کی وارداتوں کی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس واردات میں کوئی عورت ہوتی ہے اس کی جگہ سے لازمی چوڑیوں کے ٹکڑے اور 1-2 بال برآمد ہوتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید عورت کے اوپر تشدد کیا گیا ہو۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت خود اپنی مرضی اور خوشی سے کسی آدمی کے ساتھ رہی ہے تو بھی پلنگ پر چارپائی پر یا ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے 1-2 ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ چوڑیوں اور بالوں سے جائے واردات پر عورت کی موجودگی کی شہادت ملتی تھی۔ اس واردات میں بھی بالوں اور چوڑیوں کی شہادت پائی گئی۔ اس کوٹری میں دری، تکیہ اور کمبل صاف بتاتے تھے کہ
ان کو یہاں کس مقصد کے لیے بچھایا ہوا تھا۔ یہ معاملہ بالکل صاف تھا کہ قتل کا باعث عورت ہے۔ اس عورت کو سامنے لانا شمشیر سنگھ کا کام تھا۔ مقتول کے جسم پر ضربیں بھی پائے گئیں اور وہ زخم تھے جو سوراخوں کی شکل کے تھے۔ یہ دونوں مقتول کی ٹھوڑی کے نیچے تھے۔ جسم پر کہیں اور کوئی زخم نہیں تھا اور کوئی چوٹ بھی نہیں تھی۔ اگر وہاں خون آلو ترنگل نہ ہوتی تو یہ لکھنا بہت مشکل تھا کہ آلۂ قتل کیا ہے۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے ترنگل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کی نوکیں مقتول کی ٹھوڑی کے نیچے دونوں زخموں پر رکھی۔ دونوں نوکیں زخموں پر بالکل فٹ آ گئیں۔ دیکھو اے کاکا، شمشیر سنگھ نے مجھ کو کہا، اس کو اس ترنگل سے ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ لیٹا ہوا ہوگا، قاتل کے ساتھ لڑتے جھگڑتے پیٹ کے بر گرا ہوگا اور قاتل نے یہ ترنگل اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اتنے غصے سے دبائی کہ ترنگل کی 2 انگلیاں اس کی شہ رگ میں اتر گئیں۔ یہ دیکھ، شہ رگ کٹ گئی ہے اور گلے کے اندر تک چلی گئی ہے، جہاں سے سانس لینے والا سوراخ ہو گیا ہے۔ اگر اس شخص میں ہمت ہوتی تو وہ اپنے زخموں کے ساتھ باہر جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہے جیسے قاتل نے اس کے گلے میں ترنگل ڈالی اس وقت تک یہ مر چکا تھا یا خون اس کے 2 پھیپھڑوں میں چلا گیا ہوگا۔ بہرحال اب صحیح بات تو ہمیں پوسٹ مارٹم سے ہی پتہ چلے گی۔ دیہات میں لوگ انہیں کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں اور اسے بھوسا بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ہوتا ہے جس کے آگے انسان کے ہاتھوں کی طرح 3-4 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ہر انگلی کی لمبائی ایک بالشت کے برابر 5-2 انچ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر انگلی آگے سے نوکیلی ہوتی ہے۔ استعمال کرتے کرتے نوکیں اتنی باریک اور تیز ہو جاتی ہیں کہ ذرا سا دباؤ ڈالنے سے انسان کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ خون کے چیٹے ایک دیوار اور کوارٹر کے پچھلی طرف بھی پڑے تھے۔ پتہ لگتا تھا کہ مقتول اتنا نہیں تڑپا۔ اگر تڑپتا تو کوٹری میں بہت ساری جگہ پر تڑپنے کے نشان ہوتے اور خون بھی ہر جگہ موجود ہوتا۔ شمشیر سنگھ کا کہنا ٹھیک تھا کہ قاتل نے اس کو موت ہو جانے تک دبائے رکھا، ترنگل کو اپنے قبضے میں لیا اور لاش کا معائنہ کیا، کاغذی کارروائی کی اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ باہر آ کر سین میں دیکھا تو فرش تو کچا تھا، لیکن وہاں اتنے زیادہ لوگ آ چکے تھے کہ قاتل کے کھرے لاپتہ ہو گئے۔ حویلی کے اس حصے اور رہائشی حصے کے درمیان جو دیوار تھی، اس میں ایک دروازہ تھا۔ یہ ادھر ادھر جانے کے کام آتا تھا۔ اس حصے کی ایک الگ ڈیوری تھی جو صاف نہیں تھی۔ اس میں سے مویشی اندر اور باہر آتے جاتے، اور دیہات میں صفائی کا کون خیال رکھتا ہے؟ سب انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اسی ڈیوری میں تفتیش کے لیے بیٹھنے کا حکم جاری کر دیا۔ نمبردار کو اور مقتول کے باپ وغیرہ کو مصیبت پڑ گئی۔ ان سب نے بھاگ دوڑ کر جھاڑو دلوائی اور 2-4 چارپائیاں رکھوائیں، ان پر بستر بچھائے اور 2-4 تکیے بھی رکھ دیے۔ 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز بھی رکھ دی گئی۔ اس طرح مویشیوں کی یہ ڈیوری تھانے دار کا دفتر بن گیا۔ مقتول کے باپ کو بلا کر بٹھایا اور پوچھا کہ دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اس نے خاندان کا نام لیا۔ اس کے ساتھ ان کی خاندانی دشمنی بھی تھی، جس کو پرانی عداوت کہتے ہیں، چل رہی تھی۔ 2 سال پہلے دونوں خاندانوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس میں دونوں طرف کے آدمی زخمی ہوئے اور ایک آدمی مر گیا۔ دونوں طرف کے آدمی گرفتار ہوئے۔ مقتول اور اس کے ایک چچا یا شاید ماموں کے بیٹے پر قتل کی فرد جرم بھی لگی، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر وہ دونوں بری ہو گئے۔ لڑائی میں دونوں طرف زیادہ آدمی ہو تو کسی ایک یا 2 ملزموں کے خلاف قتل ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مشتبہ تھے، میں نے ان کو مشتبہ بنا لیا، لیکن شمشیر سنگھ نے مجھ کو کہا کہ ان کو شامل تفتیش تو کر لیں، لیکن قاتل ان میں کوئی نہیں۔ اس نے یہ بات اس وجہ سے کہی تھی کہ واردات والی کوٹری میں ایک عورت کی موجودگی کی شہادت ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مقتول کے دشمنوں نے اس کو قتل کرنے کے لیے اس عورت کو استعمال کیا ہو۔ شمشیر سنگھ نے کہا، اس عورت نے مقتول کو پھانسا ہوگا اور ملاقات اس کوٹری میں طے ہوئی ہوگی۔ مقتول اس فندے میں آ گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ نمبردار کو کہا کہ اس خاندان کے سب آدمیوں کو ادھر اکٹھا کر کے لے آئے اور کوئی بھی آدمی غیر حاضر نہ ہو۔ مقتول کے باپ نے بتایا کہ وہ مقتول کے گھر کے ساتھ والے مکان میں رہائشی ہے۔
اسے پوچھا کہ مقتول کا اخلاق کیسا ہے۔ اس نے بتایا کہ 16 آنے ٹھیک تھا۔ پھر بھوسے والی کوٹری میں عورت کو کون لایا کرتا تھا؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ یہاں کوئی آدمی رات کو نہیں سوتا، مجھ کو یہ نہیں معلوم، باپ نے جواب دیا۔ رفیق کی بیوی کو معلوم ہوگا۔ باپ کی حالت کو غم نے بہت خراب کر دیا تھا۔ وہ ان سوالوں کے جواب بہت مشکل سے دیتا۔ اسے اپنے رونے پر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو کہا کہ وہ مقتول کی بیوی کو بھیج دے۔ بیوی آئی تو اس سے پوچھا کہ اس کو کس پر شک ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ اس نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس عورت کا خاوند بنا ہوا تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ مقتول کا اخلاق بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تم ان عورتوں کو جانتی ہو؟ شمشیر سنگھ نے کہا۔ اس نے ایک ہندو عورت کا نام لیا۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں اس گاؤں کی بدمعاش عورتیں ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک سکھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ تمہاری گزر بسر ٹھیک نہیں ہو رہی۔ شمشیر سنگھ نے اس کو کہا، اور شاید وہ تمہارے ساتھ ہیرا پھیری بھی کرتا تھا۔ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں تو پہلے ہی سوجی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ سرخ بھی تھیں۔ یہ نشانی تھی کہ یہ عورت بہت زیادہ روتی رہی ہے۔ اب شمشیر سنگھ نے اس کو کہا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ جذباتی باتیں کیں تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ پہلے تو اس نے بہت زور کی ہچکی لی، پھر بڑی زور سے رونے لگی۔ اس نے دوپٹہ اپنے منہ پر ڈال لیا۔ شمشیر سنگھ تو بڑا ہی مضبوط پتھر تھا، اس کو تو کچھ بھی نہ ہوا، پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ میں نے جب ادھر منہ کیا تو شمشیر سنگھ مجھ کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے مقتول کی بیوی کو حوصلہ دینا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ صحیح حالت میں آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، شمشیر سنگھ نے کہا۔ میں تمہیں 5-6 دن تک تنگ نہ کرتا کیونکہ تم غمی کی حالت میں ہو، لیکن میں نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ میرے لیے ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ خاوند میرے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہوگا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن وہ بہت پیارا آدمی تھا۔ میرے ساتھ اس کی دلی محبت تھی، ہر طرح سے میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ بس اس میں یہ خرابی تھی کہ وہ دوستیاں بہت پالتا تھا۔ جس کو دوست بناتا تھا کہتا تھا کہ اس کو اپنی جان بھی دے دوں گا۔ زیادہ دوستیاں اس وہ کس کے ساتھ لگاتا تھا؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ آدمیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، عورت نے جواب دیا۔ تم نے کبھی اس کو منع نہیں کیا؟ منع تو میں کرتی تھی، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی جھگڑا بھی کرتی اور ناراض بھی ہوا کرتی، لیکن وہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتی اور اس کی ان عادتوں کو برداشت کر لیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں تو سچے دل سے اس کے ساتھ خوش رہتی تھی، اس کی بیوہ نے جواب دیا۔ وہ میرے ساتھ بھی خوش رہتا تھا۔ ایک تو تم لوگوں کی خاندانی بھی دشمنی تھی، شمشیر سنگھ نے اسے کہا۔ میں نے تمہارے خاندان والوں کو بھی بلایا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ رفیق کی اپنی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ اس نے کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی، مقتول کی بیوہ نے جواب دیا۔ میں کسی کا نام نہیں لے سکتی جس کی دشمنی میرے خاوند کے ساتھ ہو۔ میرا خیال ہے کہ الگ تھلگ کوئی دشمن تھا، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ کبھی دوست کے پیچھے اس نے کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہو۔ وہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ان عورتوں کی وجہ سے اس کی کوئی دشمنی ہو گئی ہوگی جن عورتوں کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہوا تھا۔ انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے آپ کو دونوں عورتوں کے نام بتا دیے ہیں، مقتول کی بیوی نے ایک بار پھر کہا۔ ایک ہندو ہے اور ایک سکھ، اور ان دونوں کے آدمی میرے خاوند کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اب آپ خود معلوم کریں، آپ تھانے دار ہیں، باہر کی باتیں آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ ان 2 عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت کا نام لے سکتی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ خوبصورت اور جوان عورت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس کے ساتھ گپ شپ لگائی جائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مقتول کی بیوی تھی یہ خود بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کا رنگ بھی بہت اچھا تھا اور وہ اپنی خوبصورتی سے دل پر اثر کرتی تھی۔ اس عورت کی موجودگی میں خاوند کو کسی دوسری خوبصورت عورت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بعض لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ پھر بات یہ بھی تھی کہ مقتول روپے پیسے والا آدمی تھا۔ مسلمان کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آ جائے تو سب سے پہلے ایک خوبصورت عورت کو
خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف عیاشی رہ جاتی ہے۔ مقتول کی بیوی کے ساتھ زیادہ سوال و جواب ہوئے تھے۔ شمشیر سنگھ نے بعد میں مجھ کو بتایا کہ اس کو یہ شک ہو گیا تھا کہ مقتول اپنی عیاشی کی عادتوں کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ خراب سلوک کرتا ہوگا۔ وہ کسی عورت کو بھوسے والی کوٹری میں لایا ہوگا جس کا پتہ بیوی کو لگ گیا، اور بیوی نے خاوند کو اپنے بھائیوں وغیرہ سے قتل کروا دیا۔ اس طرح کے کیس کانوں میں آتے رہتے تھے۔ قتل کرنے والوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ مقتول کی بیوی پر اتنے زیادہ سوال پھینکے تھے کہ وہ تنگ آ گئی۔ شمشیر سنگھ نے بھی جرح بہت ہی زیادہ کی تھی۔ اس کا صاف نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ خوش بسار گزر رہی تھی۔ کیا تمہارا کوئی نوکر ادھر مویشیوں کی طرف رات کو نہیں سوتا تھا؟ شمشیر سنگھ نے ایک اور زاویے سے اسے پوچھا تھا۔ روزانہ رات کو ایک نوکر اس ڈیوڑی میں سوتا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ جو رات گزری ہے، کیا یہ نوکر یہاں سویا تھا؟ مجھ کو معلوم نہیں، مقتول کی بیوی نے کہا۔ کیوں؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ تمہیں کیوں معلوم نہیں؟ تم گھر کا اتنا بھی خیال نہیں رکھتی تھی؟ اس طرف کا سارا انتظام دو نوکروں کے ہاتھ میں ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا خاوند کبھی کبھی ادھر بھی دیکھ لیا کرتا اور میں بھی کبھی کبھار ادھر کا چکر لگا لیتی، لیکن 5-6 دنوں سے میں نے شام کے بعد ادھر آنا بند کر دیا تھا۔ رات کو تمہارا خاوند کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ یا وہ حویلی کے اس حصے میں کس وقت آیا؟ میرا خیال ہے کہ آدھی رات کے وقت آیا ہوگا، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ میرا خاوند گھر پر سویا ہوا تھا، وہ شام کے بعد نکلا اور جلدی واپس آ گیا۔ آدھی رات سمجھ لے یا جو بھی وقت سمجھ لے، ہم برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ میری آنکھ کھلی، میرا خاوند اٹھ کر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے درمیان والا دروازہ کھولا اور ادھر مویشیوں کی طرف آ گیا۔ مجھ کو یاد ہے کہ اس نے درمیان والا دروازہ اندر سے پکا بند کر دیا تھا۔ اس دروازے کی زنجیر ہے۔ میں نے اس پر ایسا شک نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ ادھر کیا کرنے گیا ہے۔ ہمارے ساتھ دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھی رات کو ادھر جا کر مویشیوں کو دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ وہ بہت گہری نیند کا وقت تھا، میری پھر آنکھ لگ گئی اور یہ آنکھ اس طرح کھلی کہ نوکر صبح منہ اندھیرے بھینس اور گائے کو دھونے سے پہلے چارہ ڈالنے گئے تو بھوسے کی کوٹری میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی دشمن میرے سہاگ کا خون کر گیا ہے۔ نوکر دوڑا ہوا آیا اور مجھ کو جگایا۔ اس کے بعد اس بیوہ نے یہ بتایا کہ یہ اپنے خاوند کی لہو لاش دیکھ کر اس کا برا حال ہو گیا۔ پھر کس طرح ساری برادری اکٹھی ہوئی اور تھانے اطلاع دینے کے لیے آدمی چلے گئے۔ کیا تم نے پتہ کیا تھا کہ نوکر رات کو یہاں سویا تھا یا نہیں؟ شمشیر سنگھ نے ایک اور زاویے سے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ تو پوچھنا ہی تھا، میرے سسر نے بھی پوچھا تھا اور نمبردار نے بھی پوچھا۔ ایک نوکر سامنے آیا، اس نے بتایا کہ وہ یہاں ڈیوری میں سویا کرتا تھا، لیکن 4-5 دن ہوئے میرے خاوند نے اس کو کہا تھا کہ وہ اپنے گھر جا کر سویا کرے۔ نوکروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ نوکروں کے ساتھ کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ نہیں میری بہن، شمشیر سنگھ نے کہا۔ میرا مطلب سمجھو۔ گڑبڑ سے میرا مطلب ہے کہ تم خود کہتی ہو کہ تمہارا خاوند عورتوں کا شوقین تھا۔ شاید ایسی بات ہو کہ نوکروں یا مزاروں میں سے کسی کی بیٹی، بیوی یا بہن کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہوا ہو یا جوڑنے کی کوشش کی ہو۔ تم کہو گی کہ ان کمین لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ غیرت کے جوش میں آیا ہوا آدمی اپنی اور دوسرے کی حیثیت نہیں دیکھا کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا، اس عورت نے کہا۔ مجھ کو کبھی پتہ نہیں لگا، اگر پتہ لگ جاتا تو میں اس عورت کے پورے خاندان کو اس گاؤں سے نکلوا دیتی۔ اس عورت سے جو کچھ مجھے معلوم کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس کو کہا کہ وہ چلی جائے۔ یہ پتہ لگ گیا تھا کہ مقتول رنگین مزاج تھا، اس کی بیوی کو اس کی ساری عیاشیوں کو اور باہر کی بدماشیوں کو پتہ نہیں لگ سکتا تھا۔ یہ سارا معاملہ معلوم کرنے کے لیے شمشیر سنگھ نے مجھ کو کہا کہ نمبردار کو یہاں لے کر آؤ۔ میں اس کو لے آیا۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا کہ وہ مقتول کے بارے میں بتائے۔ نمبردار نے تصدیق کر دی کہ مقتول عورتوں کا بہت شوقین تھا۔ مقتول کی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا یا بیوی اس سے جھگڑتی تھی؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔
نہیں سردار، نمبردار نے جواب دیا، میری اس بات کو لکھ لیں آپ، میاں بیوی میں بہت محبت تھی اور یہ ہنسی خوشی ساتھ رہتے، یہ تو آپ ساری برادری سے معلوم کر سکتے ہیں۔ رفیق بیوی کو ہمیشہ خوش رکھتا اور گھر کا سارا اختیار اس نے بیوی کو دے دیا۔ برادری میں بیاہ شادیوں پر، ماتموں اور دکھوں پر، خوشی کے موقع پر لینا دینا بیوی کے ہاتھوں ہی ہوتا۔ یہ عورت تو سردار جی کی زندگی میں گردن اکڑا کر چلتی تھی اور اپنے خاوند پر فخر بھی کرتی۔ آپ یہ شک دل سے نکال دیں کہ رفیق کو بیوی نے اس کے کرتوتوں سے تنگ آ کر مروایا ہوگا۔ ایک بات بتاؤ، انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے نمبردار سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مقتول کے تعلقات کسی نوکر یا مزارہ کے گھر کی عورت کے ساتھ تھے؟ ایک عورت کے ساتھ تھے، نمبردار نے جواب دیا، یہ اس کے ایک نوکر کی بہن ہے جو 1.5 سال ہو کر بیوہ ہو گئی ہے اور اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ صحن میں سویا کرتا تھا۔ جانتا ہوں، نمبردار نے جواب دیا، وہ باہر موجود ہے۔ رفیق کا یارانہ اسی نوکر کی بہن کے ساتھ تھا۔ سنا ہے کہ 5-6 دنوں سے مقتول نے اس نوکر کو یہاں سونے سے منع کیا ہوا تھا۔ شمشیر سنگھ نے کہا، اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ سردار جی، نمبردار نے جواب دیا، میری نظر گاؤں کے ہر آدمی پر ہوتی ہے۔ مجھ کو معلوم ہے یہ آدمی پہلے یہاں ہوتا تھا، اب اس نے یہاں سونا چھوڑ دیا ہے۔ کیسا آدمی ہے یہ؟ بڑا ہی ہوشیار اور چالاک آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا، یہ مالک کے منہ چڑھا ہوا تھا۔ کیا اس کو پتا تھا کہ اس کی بہن کا مقتول کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں سردار جی، نمبردار نے جواب دیا، میں یہ بات نہیں جانتا۔ شمشیر سنگھ کو یہ شک تھا کہ یہ آدمی ادھر ہی سوتا تھا، مقتول نے اس کو خاص مطلب سے یہاں سونے سے منع کیا اور واردات کی رات اس آدمی کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بہن اس گھر میں نہیں ہے اور مقتول کے پاس گئی ہوگی۔ اس کو معلوم ہوگا کہ مقتول بھوسے والی کوٹری میں اپنی دوست عورتوں کو لاتا ہے۔ اس خیال سے وہ سیدھا ادھر آیا کہ اس کی بہن ادھر ہی ہوگی۔ بہن کو وہاں سے باہر بھیج کر اس نے مقتول کو قتل کر دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو معلوم کرنا یہ تھا کہ ڈیوری کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا یا کسی طریقے سے اس شخص نے کھول لیا تھا یا پھر وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر اندر آیا تھا۔ نمبردار کو کہا کہ وہ اس آدمی کو اندر بھیج دے اور اس کی بہن کو بھی بلا لے۔ مقتول کا یہ نوکر دیہات کے نوکروں کی طرح نہیں تھا۔ دیہاتی نوکر بہت سادہ ہوتے ہیں اور بالکل ہی غریب لگتے ہیں۔ عام طور پر ان کا حلیہ اور لباس میلا اور پھٹا پرانا ہوتا ہے۔ ان کی حرکتیں اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو دنیا میں کسی چیز کی بھی ساتھ دلچسپی نہیں۔ وہ صرف اس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ اپنے مالکوں کی خدمت کریں اور مالک بچی کچی روٹی دے اور دونوں عیدوں پر 1-2 سوٹ بنا دے جسے یہ سچے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو مقتول کا نوکر بتایا گیا ایسا نوکر نہیں تھا۔ حقیقت میں تو وہ نوکر لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اچھے اور صاف ستھرے تھے۔ اس نے نوک والی جوتی پہنی ہوئی تھی اور سر پر ململ کی پگڑی تھی جس کو کلب بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام علی نواز بتایا۔ گاؤں میں اس کو لوگ علیہ کہتے تھے۔ دیکھو انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا، جھوٹ مت بولنا۔ جھوٹ بولو گے کیسے؟ مجھ کو ٹھیک باتیں بتانے والے بہت لوگ ہیں، کھال اتار لوں گا۔ جناب سردار صاحب، اس نے کہا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میرے جواب کو پرکھیں، جس مرضی سے چاہے پوچھ لیں۔ جھوٹ نکلے تو ہتھ کڑی آپ کے پاس ہے، باندھ لینا۔ رات کو تم کہاں سوئے تھے؟ اپنے گھر میں، علی نے جواب دیا۔ تم گھر سے نکلے تھے؟ انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے کہا۔ تم یہاں کس وقت آئے تھے؟ نہیں جناب سردار جی، اس نے کہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اگر میں یہاں ہوتا تو چودھری رفیق قتل نہ ہوتا۔ معلوم نہیں اس نے مجھ کو یہاں سونے سے کیوں منع کیا۔ کیا چودھری رفیق یہاں عورتوں کو لاتا تھا؟ جب میں یہاں سوتا تھا اس وقت تک تو وہ کبھی کسی عورت کو اپنے ساتھ یہاں نہیں لایا، اس نے جواب دیا۔ سردار صاحب، اس کو بھوسے والی کوٹری میں کسی عورت کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو بادشاہ آدمی تھا، اس کے پاس اور بھی جگہ تھی۔ اس سے بھی پوچھا کہ مقتول کا تعلق کس کس کے ساتھ تھا۔ اس نے اسی ہندو عورت اور سکھ عورت کا نام بتایا جو مقتول کی بیوی بتا چکی تھی۔ ایک عورت اور بھی ہے علی، انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے کہا۔ مجھ کو نہیں معلوم، علی نے جواب دیا۔ تم اس کو جانتے بھی ہو؟ انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے کہا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، مجھ کو کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں۔ تم شرافت سے نہیں بولو گے تو
میں دوسرے طریقے سے بلوا لوں گا، خود ہی بتا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، فوراً بولا۔ شمشیر سنگھ نے کہا، میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تیرے جواب کے انتظار میں بیٹھا رہوں، جلدی بول، اٹھ اور دروازہ کھول کے باہر دیکھ، تیری بہن موجود ہے یا نہیں، اٹھ اور دیکھ۔ وہ اٹھ کر دروازے میں گیا، دروازے سے باہر دیکھا اور دروازہ بند کر کے واپس ہمارے پاس آ گیا۔ مرنے والا تو مر گیا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ میری عزت کا خیال رکھیں، میری بہن کو واپس بھیج دیں۔ کیا تم جانتے تھے کہ چودھری رفیق تمہاری عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میں جانتا تھا۔ تم نے اپنی بہن کو کچھ نہیں کہا؟ کہا تو تھا، اس نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری رفیق کو بھی کہا تھا؟ نہیں سردار جی، اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اس شخص کا سر نیچے ہو گیا۔ میں اس کی مجبوری کو جانتا تھا، یہ نوکر چاکر لوگ تھے، ان کے مالک ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتے۔ سارے مالک ایسے نہیں تھے، پر ان میں ایسے بھی تھے جو اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ ٹکر لے لیتے اور اپنے مزاروں نوکروں چاکروں کی ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے، ان کی عزت بھی کرتے۔ سیدھی بات اس طرح ہے کہ وہ اپنے نوکروں چاکروں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ اب بھی ہوتے ہیں، لیکن چودھری رفیق مقتول جیسے زمیندار بھی ہوتے ہیں جو نوکروں وغیرہ کی عزت کو اور ان کی عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ علی نواز اور اس کے مقتول کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ معلوم ہوتا۔ سب انسپکٹر شمشیر سنگھ دل میں یہ شک رکھ کر اس سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا کہ مقتول کا قاتل یہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال و جواب کا سلسلہ آگے چلا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ علی نواز نے صاف لفظوں میں اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ میں سارے سوال و جواب یہاں پر اس کے نہیں لکھ سکتا، یہ بڑی ہی لمبی باتیں ہیں۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اتنی زیادہ مغز خپائی کی کہ کیا نتیجہ نکلا۔ میں بہت ہی تھوڑے لفظوں میں یہ نتیجہ بیان کروں گا کہ علی نواز اپنی بیوہ بہن کی طرف سے آنکھیں بند کر گیا تھا اور مقتول کی طرف سے اس کو انعام بھی ملتا رہتا۔ ایک انعام یہ تھا کہ مقتول نے اس شخص کو سارے نوکروں اور مزاروں پر انچارج لگایا ہوا تھا۔ تم نے ہر ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ شمشیر سنگھ نے کہا، اب یہ بھی بتا دو کہ یہاں رات کو جو عورت موجود تھی وہ کون تھی؟ تم چودھری رفیق کے خاص آدمی تھے۔ اس سوال پر علیہ نے 1 درجن قسمیں کھائیں اور کہا کہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ رات کو یہاں کون عورت تھی۔ میں شک و شبے کی بات بھی کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ چودھری مقبول نے کہا تھا کہ اب رات کو ادھر نہیں سونا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ صبح سویرے مویشیوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے 2 آدمی آ جایا کریں گے۔ جناب سردار جی، مجھ کو شک یہ ہے کہ چودھری نے مجھ کو یہاں سونے سے جو منع کیا تھا اس کی کوئی خاص وجہ تھی۔ یہاں ایک اور کوٹری ہے، چودھری نے بہت سارا بھوسا اس میں رکھوایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ بھوسا اس کوٹری میں سے لے لیا کریں۔ 3-4 دنوں سے نوکر اس کوٹری میں سے بھوسا لے رہے تھے جس کوٹری میں چودھری کی لاش تھی۔ یہ 3-4 دنوں سے بند تھی۔ آج صبح اس کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، پھر بھی کوئی نوکر اس کے اندر نہ جاتا، لیکن کسی آدمی کے پاؤں دروازے میں سے نظر آ رہے تھے، اس لیے نوکر اندر چلا گیا۔ اگر لاش کے پاؤں نظر نہیں آتے تو پتہ بھی نہ لگتا۔ اس شخص پر شمشیر سنگھ نے بہت زیادہ وقت لگایا، لیکن جو بات ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ تجربے کار سب انسپکٹر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علی نواز کا بیان ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ اس کو ہم نے جانے کی اجازت ابھی نہیں دی، ابھی دوسرے نوکروں کو بھی بلوانا تھا۔ اس سے پہلے شمشیر سنگھ نے اس کی بیوہ بہن کو بلایا۔ اس عورت کی عمر 27 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ بڑی اچھی شکل و صورت اور اچھے جسم والی عورت تھی۔ ڈیوری میں آئی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کو ہم نے تسلی دلاسا دے کر بٹھایا۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے مجھ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عورت آئے تو اس کی چوڑیاں دیکھنا۔ میں نے اس کی چوڑیاں دیکھی، اس کے صرف ایک بازو میں چوڑیاں تھیں اور وہ بھی سرخ رنگ کی۔ اس عورت سے شمشیر سنگھ نے کچھ باتیں پوچھی، وہ اس کا جواب بہت ہی ڈر کرتی تھی۔ مقتول کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ مقتول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شمشیر سنگھ نے اور بھی باتیں اور بھی سوال کیے اور مقتول کے ساتھ اس کا تعلق بھی بتایا، لیکن بہت ساری کوششوں کے باوجود اس سے ہم یہ پتہ نہ لگوا سکے کہ چودھری کی دوستی ایسی کون سی عورت کے ساتھ تھی جو عورت یہاں پر رات میں آئی تھی۔ اس نے یہ اقبال نہیں کیا کہ گزری رات وہ یہاں آئی تھی۔ مجھ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ شمشیر سنگھ اس عورت کو بہت رگڑا دے گا، لیکن اس نے بڑے ہی آرام سے اس کے ساتھ باتیں کی۔
اور جب عورت نے ایک بات مان لی تو وہ مزید باتیں بھی مان گئی۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اسے پوچھا کہ اس کا بھائی علی نواز منع کرتا ہوگا کہ چودھری کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ سچ پوچھو تو تھانے دار جی، اس نے جواب دیا، کبھی کبھی میرا بڑا بھائی خود ہی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم چودھری رفیق کے پاس نہیں گئی، اور انہوں نے نہیں بلایا تو خود جا کر پوچھ لینا کہ کوئی کام تو نہیں، انسان کو سو کام پڑ جاتے ہیں۔ اس کو شمشیر سنگھ نے گھر بھیج دیا، علی کو نہیں جانے دیا، اس کو باہر بٹھایا ہوا تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ رات ہو گئی تھی۔ اس وقت تک شمشیر سنگھ نے لسی کے 2 گلاس پیے جو ایک سکھ کے گھر سے آئی تھی، اور میں نے بھی لسی کے ہی 2 گلاس پیے۔ یہ لسی نمبردار کے گھر سے آئی۔ اس لسی کے سوا انسپکٹر شمشیر سنگھ نے نہ خود کچھ کھایا پیا اور نہ ہی مجھ کو کچھ کھانے پینے دیا۔ دن کی روٹی کے وقت نمبردار نے 3-4 دفعہ آ کر پوچھا کہ روٹی لے کر آ جاؤں، اور ٹھہر روئے۔ ایک دفعہ شمشیر سنگھ نے یہ کہہ کر اس کو بھگا دیا، دوسری دفعہ یہ کہا اوئے جا یہاں سے، اور اس کو باہر نکال دیا، اور ایک دفعہ اس نے کچھ کہنے کی بجائے نمبردار کو غصے سے دیکھا اور نمبردار بھاگ گیا۔ جب علی نواز کی بہن کو باہر بھیج دیا تو شمشیر سنگھ نے مجھ سے پوچھا کہ اب تو بتا کس کو بلائیں؟ نمبردار کو۔ میں نے کہا نمبردار کو کیا کرو گے؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا، کوئی نئی بات تمہارے دماغ میں آئی ہے؟ نہیں سرکار، بات پرانی نہیں، بات نہیں بلکہ پرانی ہے۔ کل شام کی بات ہے، روٹی کھائی تھی اور آج کی شام گزر گئی ہے۔ شمشیر سنگھ نے میری جگت پر کیکا لگایا۔ یہ شخص اتنی زیادہ مغز کھپائی کر کے بھی ہنس رہا تھا۔ اس نے بلا نمبردار کو بلا کر کھانا منگوایا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ اب یہ نہ کہنا کہ نیند آ رہی ہے۔ کھانے کے بعد مقتول کے خاندان کے دشمن کے 3 آدمیوں کو باری باری بلوایا۔ ان سب نے کہا کہ ہم دشمن کو چوروں کی طرح نہیں مارا کرتے، ہم مرد ہیں۔ جب میں اپنا خون چکانے کا ارادہ کروں گا تو دشمنوں کو للکاریں گے، وہ میدان میں دنیا کے سامنے اسے جان سے ماریں گے۔ ہم کو امید تھی کہ یہ ان سے پوچھیں گے کہ مقتول کیسا آدمی تھا۔ یہ اس کے بارے میں سچی باتیں بتا کر بہت سارا جھوٹ بھی شامل کریں گے اور اس طرح اپنے دشمنوں کو بدنام کریں گے۔ لیکن ان سے پوچھا تو ان تینوں نے ہماری ہی طبیعت صاف کر دی۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آدمی نے کہا، دشمنی زندہ انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کی گور ٹھنڈی کرے۔ اچھا آدمی تھا پر گنہگار تھا، اب گناہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس کا اچھا برا خدا کے ساتھ میں ہے، ہم اس کے خلاف زبان سے ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ شمشیر سنگھ نے اس کو بہت زور لگایا کہ وہ مقتول کے خفیہ کردار کی کوئی بات کرے، لیکن جیسے انہوں نے تو قسم ہی کھا لی تھی، سب نے اسی طریقے سے ہمیں جواب دیے۔ اس کے بعد مقتول کے نوکروں اور مزاروں کی باری آئی۔ سب نے مقتول کے بارے میں وہی باتیں بیان کی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ رات ان کے ساتھ گزر گئی مگر ہمارے ہاتھ کوئی کھوج نہ آیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش 6 میل دور ایک چھوٹے شہر کے سرکاری اسپتال میں پہنچوا دی گئی۔ واپس آئی تو ہمیں رپورٹ معلوم ہوئی، موت جو ہے اس کی واقعی ترنگل سے ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں گردن کی ہڈی تک پہنچ گئی تھیں۔ شہر رگ میں اور ہوا کی نالی میں سوراخ ہو گیا، خون باہر بھی نکلا تھا اور پھیپھڑوں کے اندر بھی چلا گیا۔ کھوج یہ لگانا تھا کہ بھوسے والی کوٹری میں عورت کون تھی۔ میں اور شمشیر سنگھ اکیلے بیٹھے غور کر رہے تھے۔ سوال سامنے یہ آتا تھا کہ دری، تکیہ اور کمبل کیوں تھا؟ یہ تو پورا بستر تھا، کیا وہاں کوئی سویا ہوا تھا یا سویا کرتا تھا؟ یہ تینوں چیزیں کسی نوکر کی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ نوکر کی ہوتی تو اتنی اچھی قسم کی نہ ہوتی اور اتنی صاف بھی نہ ہوتی۔ ہم نے پہلے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ شمشیر سنگھ نے مقتول کی بیوی کو بلایا، وہ روتی ہوئی آئی۔ اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اس بستر کو اچھی طرح سے دیکھے۔ اس نے تینوں چیزیں الگ الگ کر کے دیکھی۔ یہ بستر کہاں سے آیا ہے؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ تمہارے گھر کا تو نہیں؟ کمبل اور تکیہ ہمارے گھر کے ہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ دری بھی کچھ اپنی سی ہی لگتی ہے۔ بہرحال اس نے یہ بستر پہلے نہیں دیکھا تھا یا ان کے اوپر غور نہیں کیا تھا۔ خاوند کی لاش کو دیکھ کر اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ حویلی کے رہائشی حصے میں چلی گئی۔ پھر واپس آ کر اس نے بتایا کہ تینوں چیزیں اس کے اپنے گھر کی ہیں۔ شمشیر سنگھ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ چیزیں کب بھوسے والی کوٹری میں کس طرح سے چلی گئیں۔ شمشیر سنگھ کہنے لگا کہ باقی تفتیش اب تھانے میں کریں گے۔ ہم تھانے میں باجمعہ مشتبان آ گئے۔ اب آپ اس طرف دھیان نہ دیں کہ
ہم یہ تفتیش کس طرف کر رہے تھے، کس وقت کر رہے تھے، دن تھا یا رات تھی، ہم نے کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ میں آپ کو بس سیدھی کہانی سناؤں گا۔ میں نے جو باتیں تحریر کر دی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں۔ جس طرح کہانیاں لکھ کر آپ کو بھیجنے والے دوسرے سب انسپکٹر اور انسپکٹر صاحبان تحریر کیا کرتے ہیں، تو تفتیش اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو پورے کا پورا قلم بند کیا جائے تو 300-400 صفحوں کی کہانی بن جائے۔ بعض اوقات تو ایک ہی مشتبہ پر پوری کی پوری رات نکل جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری تحریر میں لائی جائے تو ایک موٹی کتاب بن جائے گی۔ بہرحال مقتول کے گاؤں میں ہم نے صرف تفتیش ہی نہیں کی تھی جو میں نے بیان کی ہے۔ شمشیر سنگھ نے مخبروں کے اور نمبرداروں کے علاوہ 2-3 معزز آدمیوں سے بھی مقتول اور اس کے خاندان اور جملہ مشتبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تھانے میں آ کر شمشیر سنگھ نے یہ سوچا کہ مقتول کی بیوی نے بتایا تھا کہ مقتول دوستیاں پالتا تھا اور جس کے ساتھ دوستی لگا تھا اس پر جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا۔ شمشیر سنگھ نے کہا کہ مقتول کے جو گہرے یار ہیں ان کو تھانے میں طلب کیا جائے۔ آسان بات تو یہ تھی کہ ان دوستوں کو گاؤں میں ہی اکٹھا کر لیا جاتا، لیکن انسپکٹر شمشیر سنگھ کا کہنا تھا کہ تھانے میں تفتیش آسان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس پر شک ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اصل بات چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ شمشیر سنگھ دوسرے طریقے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کو جب شک ہو جاتا کہ یہ شخص چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر شمشیر سنگھ بہت ہی ظالم آدمی بن جاتا، اتنا تشدد کرتا کہ مشتبہ یا ملزم کے زندہ رہنے کی امید ہی تھوڑی رہ جاتی۔ تھانے میں ہمارے ساتھ مقتول کے قریبی رشتہ دار بھی آ گئے تھے۔ ان سے اور گاؤں کے دیگر اشخاص سے معلوم ہو گیا کہ مقتول کے گہرے دوست کون تھے۔ انہوں نے 4 آدمی بتائے۔ شمشیر سنگھ نے ان آدمیوں کو تھانے میں لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجے۔ جب ان کو بلانے والی آدمی چلے گئے تو مقتول کے قریبی رشتہ دار نے مجھ کو بتایا کہ مقتول کا ایک دوست گاؤں میں بھی ہے، اور اس گاؤں سے مطلب وہ گاؤں تھا جس میں تھانہ تھا۔ مقتول کا گاؤں تھانے والے گاؤں سے 2 میل دور اور شاید کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے یہ بات انسپکٹر شمشیر سنگھ کو بتائی۔ شمشیر سنگھ نے یہ بات بتانے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کس طرح کہتا ہے کہ اس شخص کی دوستی مقتول کے ساتھ گہری تھی۔ یہ بات بتانے والے شخص نے مقتول کے اس دوست کا نام بتایا اور کہا 10-15 دنوں بعد کامل چودھری رفیق کے گاؤں جاتا تھا اور 1 یا 2 راتیں اس کے گھر رہتا۔ چودھری رفیق بھی کامل کے گھر آتا جاتا اور کبھی کبھار اس کے گھر میں وہ بھی 1-2 راتیں گزار آتا۔ یہ بات تو رفیق چودھری کی بیوی کو بھی معلوم ہوگی۔ انہیں 5-6 روز پہلے بھی کامل ہمارے گاؤں آیا ہوا تھا اور وہ چودھری رفیق کے ہی گھر ٹھہرا۔ 2 روز بعد وہ پھر آیا، لیکن رات کو نہیں ٹھہرا۔ صبح آیا اور شام کو چلا گیا۔ اس آدمی کو باہر بٹھا کر شمشیر سنگھ نے مجھ کو کہا کہ جو 2 آدمی مقتول کے گاؤں روانہ کیے گئے ہیں ان کو واپس دوڑایا۔ وہ ابھی دور نہیں گئے تھے، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ شمشیر سنگھ نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کہ وہ مقتول کے گاؤں جائے اور 2 کام کرے۔ ایک تو مقتول کے دوستوں کا اکٹھا کرنا تھا اور دوسرا کام یہ تھا کہ مقتول کی بیوی سے مقتول کے اس دوست کے بارے میں جس کا نام کامل تھا ضروری باتیں پوچھنی تھیں۔ جو باتیں پوچھنی تھیں وہ شمشیر سنگھ نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دی۔ میں یہاں آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہیڈ کانسٹیبلوں کو آج کل بھی وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے زمانے میں تھے، لیکن ہمارے زمانے کے ہیڈ کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی کے پکے ہوتے۔ وہ تھانے داروں کی جگہ تفتیش کرتے تھے۔ جس ہیڈ کانسٹیبل کو ہم نے مقتول کے گاؤں بھیجا تھا وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ مقتول کی بیوی سے کیا معلوم کرنا ہے۔ ادھر شمشیر سنگھ نے کامل کو تھانے طلب کر لیا۔ وہ آیا تو میں نے اس کو دیکھا، بہت ہی اچھا جوان تھا۔ میں نے اس کو شمشیر سنگھ کے پاس لے گیا۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے مجھ کو بھی بٹھا لیا۔ کامل بھائی، شمشیر سنگھ نے اس کو کہا، تم کیسے جگری یار ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ تمہارا اتنا گہرا دوست قتل ہو گیا ہے۔ مجھ کو پتہ لگ گیا تھا، کامل نے جواب دیا۔ پھر تم وہاں گئے کیوں نہیں؟ اس کی میرے ساتھ کیا رشتہ داری تھی؟ کامل نے جواب دیا، اتنی گہری دوستی تو نہیں تھی۔ اچھا، انسپکٹر شمشیر نے کہا۔ اس نے مجھ کو کہا، آفتاب،
اس بیچارے نے خواہ بلا لی ہے. تم تو کہتے تھے کہ اس کی بڑی پکی دوستی ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی دوستی چودھری رفیع کے ساتھ نہیں تھی تو نہیں ہوگی. میں نے کہا پھر اس کو جانے دیتے ہیں. ہاں جی. کامل خوش ہو گیا. مجھ کو جانے دیں. اس کے ساتھ میری دوستی اتنی پکی ہوتی تو میں کل ہی وہاں پہنچ جاتا اور اس وقت نہیں ہوتا. شمشیر سنگھ اور میں اس طرح بات کرتے جیسے نہ وہ سب انسپیکٹر ہے اور نہ ہی میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوں. کامل کو اس واردات میں ہم نے ضروری نہیں سمجھا تھا اور اس کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا. بتایا گیا تھا کہ اس کا یہ مقتول دوست تھا، اسی لیے تو ہم نے اس کو بلایا تھا. شاید اس سے کوئی سی بات معلوم ہو جائے جو ہمارا کام آسان کر دے. لیکن اس شخص نے تو مقتول کی دوستی سے ہی انکار کر کے اپنے خلاف شک پیدا کر دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گیا ہو کہ یہ قتل کی واردات ہے. اس کو تھانے میں بار بار بلایا جائے گا. کامل عام کسان خاندان کا جوان نہیں تھا، خوشحال زمیندار خاندان کا بیٹا تھا. پھر سوچ لو بھائی. انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا کیا وہ تمہارا دوست نہیں تھا؟ بالکل نہیں. کامل نے جواب دیا. سلام دعا ضرور ہوتی تھی. تم اس کے گھر بھی نہیں گئے تھے؟ کبھی گیا ہوں گا. اس نے جواب دیا. ہاں 1-2 دفعہ گیا تھا. پھر یاد کر لو. شمشیر سنگھ نے پھر سے کہا. شاید زیادہ دفعہ گئے ہو اور وہ بھی کبھی تمہارے گھر آیا ہوگا. شاید کبھی آیا ہو. اس نے ایسے کہا جیسے ہمیں تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں اور کیا چاہتا ہوں؟ کیوں بلایا ہے تمہیں ادھر؟ انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے کہا میں اس کے قاتل کی جگہ تمہیں تو پھانسی نہیں دلوانا چاہتا. تم 2 روز پہلے بھی اس کے گھر گئے تھے. اس سے 2-3 روز پہلے بھی گئے تھے. تم اس کے گھر 1-2 دن رہتے بھی تھے. وہ بھی تمہارے گھر 1-2 دن رہتا تھا. تم مجھ کو اس سوال کا جواب دو کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جس گاؤں میں تم جاتے اور رہتے تھے اور جس گاؤں میں وہ آتا اور رہتا تھا، وہاں کے اور یہاں کے لوگ اندھے تو نہیں. ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کس کا دوست اور کون کس کا دشمن ہے. اب بتاؤ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ قتل کا معاملہ ہے جی. اس نے کہا. اس سے آگے اس نے سوچا لیکن صرف تھوڑا سا سر ہی ہلایا. وہ تمہارا دوست تھا یا نہیں؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا. ہاں یا نہیں فوراً بولو. اس نے پہلے شمشیر سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف سر موڑا. فوراً بول. اب کے انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے روک سے کہا. ہاں یا نہیں؟ یہاں تیرے باپ کے مزارے بیٹھے ہیں جو تیرے حکم کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. اس نے پہلے سر کو ادھر ادھر ہلایا پھر بولا. نہیں اس کو باہر بیٹھاؤ. شمشیر سنگھ نے کہا. میں اس کو باہر لے گیا اور کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا. میں شمشیر سنگھ کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا کہ یہ شخص بہت ہی بزدل ہے، دوستی سے مگر گیا ہے اور جس کے جنازے پر بھی نہیں پہنچا اور اب کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی ہی نہیں. مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر کے ہیڈ کانسٹیبل 3-3:30 بجے کے بعد واپس آیا. اس کے ساتھ کچھ آدمی بھی تھے. یہ مقتول کے دوست تھے. سب سے پہلے ہیڈ کانسٹیبل نے یہ رپورٹ دی کہ اس نے مقتول کی بیوی سے معلوم کیا ہے. بیوی نے یہ کہا کہ کامل مقتول کا گہرا دوست تھا. کامل کئی بار اس کے گھر 1 یا 2 راتیں ٹھہرا بھی تھا. مقتول کی بیوی نے یہ بھی بتایا کہ 2-3 دن پہلے کامل اس کے گھر آیا تھا اور اس سے 2-3 دن پہلے بھی آیا. 1 بار 2-3 راتیں بھی رکا تھا اور ہاں دوسری بار صبح گیا اور شام کو واپس آیا. ہمارے ہیڈ کانسٹیبل نے مقتول کی بیوی سے ایک اور بات معلوم کر لی. اس عورت نے اس کو وہاں پر بتا دیا تھا کہ 2 دفعہ کامل آیا تھا تو اس نے اور مقتول نے زیادہ وقت حویلی کے مویشیوں والے حصے میں ہی گزارا. کامل پہلے بھی آتا تھا لیکن مقتول اس کو مویشیوں والے حصے کی طرف لے کر نہیں گیا. انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے مقتول کے دوستوں کو باری باری بلایا. سب نے مقتول کے اخلاق وغیرہ کے بارے میں وہی باتیں بتائیں جو ہم پہلے ہی سن چکے تھے. انہوں نے اس کے مختلف عورتوں کے ساتھ تعلق بھی بتائے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہیں جس کے گھر کے آدمی اتنے مضبوط ہوں کہ چودھری رفیق جیسے آدمی کو قتل کرتے تھے. کامل کو بھی ایک بار پھر بلایا اور اسے پوچھا کہ وہ مقتول کے مویشیوں والے مکان میں سونے کے لیے گیا تھا، اس کی بھینس دیکھنے گیا تھا. کامل نے جواب دیا. وہ کہتا تھا کہ یہ بھینس خرید لو. میں نے بھینس دیکھی تو مجھ کو یہ اچھی نہ لگی. وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ ملزم یا مشتبہ تو نہیں تھا کہ ہم اس کی پٹائی شروع کر دیتے. اس کو مقتول کا دوست بیان کیا گیا تھا، اس لیے اس سے مقتول کے بارے میں کچھ معلوم کرنا تھا. تم ہمارے پاس مہمان بن کر رہنا چاہتے ہو کیا؟ انسپیکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا. جاؤ باہر بیٹھو اور اب آرام کرو.
رات ہو گئی ہے۔ کامل کو تھانے سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ شمشیر سنگھ اس کو سچ نہ بولنے کی سزا دینے پر اتر آیا۔ میں نے کامل کو باہر جا کر کہا کہ وہ اپنی عزت کا خیال کرے، ورنہ اس کو حوالات میں اب بند کر دیا جائے گا۔ خان صاحب، اس نے کہا، بات کوئی بھی نہیں، وہ میرا دوست تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ ضرور کسی عورت کے پیچھے ہی مارا گیا ہے۔ میں اس وجہ سے انجان بنا ہوا ہوں کہ اس کا دوست ہونے کی وجہ سے میں بھی پھنس جاؤں گا۔ پر خان صاحب، میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھ کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو ذرا سا بھی نہیں پتا کہ وہ کس عورت کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور مارا گیا ہے۔ مجھ کو سکوں پر شک ہے۔ ان کی ایک جوان اور شادی شدہ عورت کے ساتھ چودھری رفیق نے دوستی لگائی ہوئی تھی۔ میں اس کو منع کرتا تھا، لیکن وہ منع نہیں ہوتا تھا۔ مجھ کو پتہ لگ گیا تھا کہ رفیق قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن پولیس کا سوچ کر میں نہیں گیا۔ سب یہی کہیں گے کہ یہ شخص بھی رفیق کا دوست تھا۔ پھر مجھ کو یہ بھی سوچ آئی کہ سکھوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں بھی رفیق کا دوست ہوں تو وہ مجھ کو بھی قتل کر دیں گے۔ میں آپ کو مختصر بات سناتا ہوں۔ کامل نے مجھ کو منوا لیا کہ وہ پولیس اور سکھوں کے ڈر سے نہیں مانتا تھا کہ مقتول اس کا دوست تھا۔ میں نے سب انسپکٹر شمشیر سنگھ کو اس کی یہ ساری بات سنا دی اور اس کو کہا کہ مجھ کو بھی سکھوں پر شک ہے۔ میں سکھوں کو جانتا تھا۔ سکھ بے وقوف ہوتا ہے، وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کمزوریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن سکھ بزدل نہیں ہوتا۔ میں جس علاقے کی یہ واردات سنا رہا ہوں، اس علاقے کے سکھ کسی کو قتل کر دینا معمولی بات سمجھتے تھے۔ ان کو جنگلی سکھ بھی کہا جاتا۔ ان میں سے جو قصبوں اور شہروں میں کام کاج اور نوکری چاکری کرتے تھے، وہ تعلیم یافتہ ہو کر بھی فطرت کے لحاظ سے جنگلی ہی ہوتے۔ آپ میرے استاد ہیں، میں نے انسپکٹر شمشیر سنگھ کو کہا، لیکن میری بات پر ضرور غور کریں، قاتل کوئی سکھ ہی ہے۔ نہیں ہوئے کاکا، شمشیر سنگھ نے کہا، میں نے ٹو لگا لی تھی۔ جس باپ کی وہ بیٹی ہے جس کے ساتھ مقتول کا تعلق تھا، وہ باپ اور اس کے دونوں بیٹے تھوڑے دل والے آدمی ہیں۔ شمشیر سنگھ کے ساتھ میرے اس شک پر بہت بحث ہوئی، لیکن شمشیر سنگھ نہیں مانتا تھا۔ میں اصل بات سمجھ گیا۔ شمشیر سنگھ کٹر سکھ تھا اور اپنے آپ کو فخر سے واحے گرو کا خالصہ کہا کرتا۔ سکھوں میں یہ وصف تھا کہ ایک دوسرے کی بہت مدد اور امداد کیا کرتے۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ کو میں نے پہلے بھی 2-3 موقعوں پر دیکھا تھا۔ اس نے سکھوں کے خلاف مقدمہ بنانے سے گریز کیا اور ان کو بری کروا دیا۔ اب میں اس واردات میں دیکھ رہا تھا، وجہ ہونے کے باوجود وہ کسی سکھ کو مشتبہ حیثیت سے بھی تھانے میں نہیں بلا رہا تھا۔ اس واردات میں ایک ہندو عورت کا بھی نام آتا تھا۔ شمشیر سنگھ نے اس کے گھر کے آدمیوں کو پوچھ تاچھ کے لیے نہیں بلایا اور میں نے مقتول کے گاؤں میں اس کو کہا تھا کہ اس ہندو عورت کو بھی شامل تفتیش کر لیتے ہیں، لیکن اس نے اس کا یہی جواب دیا، نہیں ہوئے کاکا، ہندوؤں کی عورتیں اتنی پتلی نہیں ہوتی، ہندو تو ہوتے ہی بے غیرت ہیں۔ میں نے اس کو استاد کا درجہ دیا ہوا تھا، اس لیے اس کو یہ نہ کہا کہ تم نے علی نواز کی بہن کو تو فوراً بلا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور وہ مزاروں کی بیٹی تھی۔ میں اس وقت تو نہیں بولا، لیکن اب میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس نے اگر سکھوں کو بچانے کی نیت سے اس مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کی تو میں اس کا ہاتھ روک دوں گا اور پورا کیس ماں تفتیش زبانی تحریری، جو میری عقل نے سوچا اور جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو میرے کانوں نے سنا، ڈی ایس پی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا اور تفتیش آئیے کے سپرد کروا دوں گا۔ مجھ کو نوکری کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں تو والد صاحب کی خواہش پر یہ نوکری کر رہا تھا۔ اللہ کا فضل تھا، بہت ہی آرادی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ فوج اور پولیس میں افسری عزت کا باعث ہوتی ہے۔ مجھ کو ایسی عزت کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے سامنے مسلمانوں کو رگڑا لگتا رہتا اور میں اپنی افسری پر خوش رہتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ انسپکٹر شمشیر سنگھ کی میرے دل میں بہت عزت تھی اور میں اس کو اپنا استاد بھی مانتا تھا۔ اس نے مجھ کو عملی طور پر بہت ٹریننگ دی تھی، لیکن میں اس کے ہاتھوں ایک مسلمان کو خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سنا رہا تھا کہ میں نے شمشیر سنگھ کو بتایا کہ کامل ہندوؤں اور سکھوں کے ڈر سے تسلیم نہیں کرتا کہ مقتول اس کا جگری یار تھا۔ میں نے اس کو یہ ساری بات سنائی تو اس نے کامل کو بلایا۔ اس نے کامل کو بہت گالی گلوچ کی، اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، مگر شمشیر سنگھ نے کامل کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کیں۔
सरदार जी, कामिल ने कहा, मुझको 16 आने शक सन्नोतों के भाइयों पर है। संतू इस सिख औरत का नाम था जिसके साथ मकबूल की दोस्ती थी। इसका बाप भी था और 2 भाई भी थे। संतू बहुत ही दिलेर लड़की है जी, कामिल ने कहा। मुझको रफ़ीक ने बताया था कि संतू 3-4 दफ़ा उसके पास मवेशियों वाली ड्योरी में आधी रात को भी आई थी। वहाँ रफ़ीक का एक नौकर सोता था। शमशेर सिंह ने कहा, वो अली नवाज है। कामिल ने कहा, इससे पूछे, वो सब जानता है। मीर सारा ड्रामा देख रहा था कि कामिल ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कातिल सिख है और कत्ल का बाइस संतू है, लेकिन शमशेर सिंह बड़े ही मज़े से कह रहा था कि ये शक गलत है। आखिर उसने कामिल को छुट्टी दे दी। उस्ताद जी, मैंने शमशेर सिंह को कहा, आप मुझको इजाज़त दे दें, मैं मकबूल के गांव चला जाता हूँ। संतू और उसके भाइयों वगैरह से तफ्तीश करूँगा, सुबह तक कातिल मुझसे ले लें। नहीं ओए काका, शमशेर सिंह ने फिर कहा, बैठ जा यहाँ। मैं बैठ गया और इस इरादे को ज़्यादा पक्का कर लिया कि शमशेर सिंह के साथ पूरी इंक्वायरी करूँगा। तफ्तीश चलती रही। दूसरे ने भी यही कहा और 2 या शायद 3 दिन गुजर गए। थाने में मुखबिर आते रहते, कोई ना कोई खबर सुनाते रहते। फिर वो अशखास भी आते जो मुखबिर नहीं थे, वो मुअज़्ज़िन कहलाते थे। वो थाने में इतना बातें करते हैं जिस तरह लोग मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे में जाते हैं। बड़े और छोटे थानेदार को सलाम करना, फिर चापलूसी की बातें करना इबारत समझते हैं। आजकल भी थानों में, ख़ास तौर पर कस्बों और देहात के थानों में यह सिलसिला चलता है। ये लोग मुअज़्ज़िज़ यानी इज्जत वाले कहलाते हैं। थानेदारों के पास जाकर दूसरों की चुगलियाँ करते हैं। इससे थानेदारों को ये फ़ायदा मिल जाता है कि इनको तफ्तीश में सहूलत होती है और थानेदार इन इज्जत के अशख़ास मुखबिरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इनसे बहुत फ़ायदा उठाया करते हैं। ये गांव जिसमें थाना था, छोटा गांव नहीं था। ये कस्बे जितना बड़ा गांव था। छोटे गांव में किसी के घर की बात नहीं छुप सकती। कस्बे जितने बड़े गांव में घर की पर्दापोशी की जाती थी। इस तरह के अशख़ास से हमें फ़ायदा भी मिला। 2 आदमियों ने बताया कि गांव के घर की कंवारी लड़की लापता हो गई है और 3-4 रोज़ बाद वो खुद आ गई। ये भी बताया गया कि इस लड़की के बाप ने लड़की की अम्मा के मरने के बाद एक जवान बेवा के साथ शादी कर ली और अब उसको तलाक दे दी है। ये कोई ऐसी खास इतला नहीं थी कि थाना कार्रवाई शुरू कर देता। दूसरी शादी कर लेना या फिर तलाक दे देना कोई जुर्म नहीं था। एक लड़की लापता होकर अपने आप वापस आ गई तो हम क्या करते? थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। इस तरह के वाक़यात होते रहते। लेकिन ये वाक़या शमशेर सिंह को इस वजह से सुनाया गया कि लड़की का घर से लापता होना कामिल के साथ बताया गया। फिर 3-4 दिनों बाद लड़की भी घर आ गई। ये सुनकर शमशेर सिंह की आंखों में रोशनी भर गई। क्या बात है आफ्ताब, उसने मुझसे कहा। जाने दो मोतिया वाली उस्ताद, मैंने कहा, किस चक्कर में पड़े हो? और नहीं काका, शमशेर सिंह ने फिर कहा, कामिल को फ़ौरन यहाँ बुलाओ। कामिल को बुला लिया गया। अब वो बहुत डरा हुआ था। शमशेर सिंह ने उससे पूछा कि नदीरू नाम की लड़की को वो कहाँ ले गया था और वो अकेली क्यों वापस आई? कामिल की जो हालत हुई वो मैं आपको किस तरह बताऊँ। एकदम उसका चेहरा लाश के रंग जैसा हो गया, यानी खून गायब। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गईं। तुम इस लड़की को कहाँ ले गए थे? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मैं उसके पास ही खड़ा था और वो बैठा हुआ था। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुँह करके ऊपर मुझको देखा, पर वो बोल नहीं सका। मेरी बात सुन ले कामिल, मैंने उसको कहा, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी लड़की को तुम साथ ले गए थे और अगर वो घर वापस आ गई है और उसके किसी वारिस ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई तो तुमने कोई जुर्म नहीं किया। और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, शमशेर सिंह ने कहा, अब तुम कुछ छुपा भी नहीं सकते। तुम्हारी जो हालत हो गई है ये बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई राज है जिस पर तुम पर्दा डाल रहे हो। कोई राज नहीं, उसने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें जान नहीं थी। उसने कहा, मैं किसी लड़की को नहीं जानता और न ही मैं किसी लड़की को लेकर गया हूँ। इस वक्त शमशेर सिंह ने उस पर ज़्यादा जोर ना दिया। उसके कहने से मैंने कामिल को बाहर बिठाकर अंदर आ गया। शमशेर सिंह ने कहा कि उसके खिलाफ ये शक हो रहा है कि ये मकतूल का गहरा दोस्त था, उसके घर जाता रहता था। इन 5 या 3-4 दिनों में नदीरू नाम की लड़की भी घर से लापता रही है और मकतूल के गांव से ये पता लगा था कि इन चंद दिनों में कामिल 1-2 दफ़ा मकतूल के गांव भी गया था। ये शख्स लड़की को मकतूल के पास छोड़ आया। फिर इस लड़की पर इनका आपस में झगड़ा हो गया और मकतूल इसके हाथ मारा गया। इसी वजह से ये नहीं मान रहा था कि मकतूल के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। दूसरी वजह यह भी हो सकती है, शमशेर सिंह ने कहा,
लड़की के आदमी पहुंच गए होंगे और वो आदमी मकबूल को मारकर लड़की को ले आए। लड़की के लापता होने और वापस आने की बात इस तरह निकली थी कि लड़की के वापस आते ही उसके बाप ने अपनी दूसरी बीवी यानी लड़की की सौतेली माँ को तलाक दे दी। सौतेली माँ ने जवाबी वार किया और ये मशहूर कर दिया कि ये लड़की कामिल के साथ निकल गई। अगर कामिल इतना ज़्यादा ना घबरा जाता या फिर ज़रा दिल मजबूत करके झूठ बोल देता तो हम इस पर शक ना करते। शमशेर सिंह ने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर इसकी सौतेली माँ का अता पता बताया और कहा कि इसको साथ लेकर आए। वो आ गई। 30 साल के लगभग उम्र की खूबसूरत औरत थी। उसका घबराना कुदरती अमल था। पहले तो इसका हौसला मजबूत था और इसको बताया गया कि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। उसको तसल्ली दिलासा भी दिया गया। उसका बाप और एक भाई भी आए थे। इनको भी अंदर बुलाकर तसल्ली दी कि इनके बारे में परेशान ना हो। इससे जब हमने नज़ीरों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 2 साल पहले नज़ीरों की माँ मर गई। उसके बाप ने 1 साल बाद इस औरत से शादी कर ली। ये नज़ीरों की सौतेली माँ बन गई। इस औरत ने बहुत लंबी बात कर दी थी। मैं इसको मुख्तसर करके आपको सुनाऊंगा। वो कहती थी कि नज़ीरू माँ के मरने के बाद ख़राब हो गई। सौतेली माँ इसको कहती थी कि अपने बाप का नाम ना डिबोए और गलत हरकतें ना छोड़े, लेकिन वो बात नहीं आती थी। माँ और ये सौतेली माँ और बाप दोनों ही समझाते। सौतेली माँ ने देखा कि नज़ीरू कामिल से मिलती मिलाती है। सौतेली माँ ने नज़ीरू के बाप को बता दिया कि वो नज़ीरू को समझाए, लेकिन बाप ने उल्टा इस औरत को डांट दिया कि वो उसकी बेटी को बदनाम करती है। एक रात नज़ीरू घर से लापता हो गई। सौतेली माँ ने कामिल की टोह लगाई। वो भी घर से गायब था। वो शाम को वापस आया। परसों रात के आखिरी पहर नज़ीरो वापस आ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सौतेली माँ की भी आंख खुल गई। बाप ने दरवाज़ा खोला। अंदर आकर बाप ने लालटेन जलाई और नज़ीरो को मारने लगा। नज़ीर ने कहा कि ठहर जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। उसने सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इसको तंग करती थी, इसलिए वो कामिल के साथ भाग गई। मैं आपको खुलकर बात आगे चलकर सुनाऊंगा। अभी आप सौतेली माँ का बयान सुन लें। उसने बताया कि नज़ीरू की हालत बहुत बुरी थी। मालूम नहीं वो कहाँ से आई थी। उसने गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और दुपट्टे का भी यही रंग था। इन तीनों कपड़ों पर लाल रंग के चीटे और धब्बे थे। उसके हाथों पर भी यही रंग था और कमीज़ की आसीनों पर तो बहुत ही ज़्यादा लाल रंग था। यह खून का रंग था, लेकिन सौतेली माँ ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि ये किसी का खून है। नज़ीरू बाप को कोठरी में ले गई। सौतेली माँ को कोठरी में ना जाने दिया गया। सुबह अजान के वक्त नज़ीरू का बाप बाहर निकला और नज़ीरू की सौतेली माँ को कहा कि वो अपने घर चली जाए। सौतेली माँ ने वजह पूछी तो बाप ने इसको कहा कि वो उसको 3 बार तलाक देता है और अब वो फ़ौरन उसके घर से निकल जाए, और अगर 1 मिनट भी उसने देर की तो वो उसको थप्पड़ और मुक्के मारता हुआ उसके माँ बाप के घर छोड़कर आएगा। सौतेली माँ ने अपने कपड़े जेवर वगैरह लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई। उसको तलाक मिल गई थी। उसने नज़ीरों के खिलाफ ये बात और उसके चाल चलन की खराबी की बातें हर जगह मशहूर कर दी। शमशेर सिंह ने नज़ीरू और उसके बाप को तलब किया और नज़ीरू की माँ को थाने में बैठा लिया। इस लड़की और उसके बाप के आने तक कामिल को यहाँ पर लेकर आओ। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने मुझको कहा। मैं कामिल को लेकर आ गया। दरवाज़ा बंद कर दे काका, शमशेर सिंह ने मुझको कहा और कामिल को बोला, अब बता कामिले, सच बोलेगा या तेरे दिमाग से भी झूठ का कीड़ा नहीं निकला। मैंने दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कामिल चुपचाप खड़ा रहा। शमशेर सिंह उठा और उसके पीछे चला गया। तू नज़ीरों को कहाँ लेकर गया था? इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने उससे पूछा। कामिल ने बोलने की बजाय सर पीछे को घुमाया। शमशेर सिंह ने उसकी गर्दन पर इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि वो सामने पड़ी मेज़ पर मुंह के बल जा गिरा। शमशेर सिंह ने बड़ी तेज़ी से झुककर कामिल के दोनों टखनों से टांगों को पकड़ा और ज़ोर से पीछे को खींचा। वो भी उठा भी नहीं था कि शमशेर सिंह ने टखनों से उसको पीछे खींचा तो वो इस तरह फर्श पर गिरा कि उसका मुंह और सीना और पेट फर्श पर लगे। शमशेर सिंह ने उसकी गर्दन पर पाँव रखकर ज़ोर से दबाव दिया। सच बोल अब, इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने उससे पूछा। कामिल फिर भी कुछ ना बोला। वो पेट के बल फर्श पर पड़ा रहा। उसका एक हाथ फर्श पर इस तरह रखा हुआ था कि हाथ की पुश्त ऊपर की तरफ थी। शमशेर सिंह ने कुर्सी घसीटकर एक पाया कामिल के हाथ पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गया। कामिल तड़पने लगा
اس کے ہاتھ پر پکے فرش اور کرسی کے پائے کے درمیان آیا ہوا تھا اور کرسی پر شمشیر سنگھ کا بوجھ تھا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ کامل چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ وہ بولے گا اور سچ بولے گا۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اٹھ کر کرسی ہٹا دی۔ کامل سیدھا ہو کر فرش پر بیٹھ گیا اور ہاتھ کو ملنے اور دبانے لگا۔ نذیرو میرے ساتھ گئی تھی، کامل نے کہا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ تم کیا سوچ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اور کہاں پر لے کر گئے تھے؟ میز کو چودھری رفیق کے پاس لے گیا تھا، کامل نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لی تھی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ وہ میرا اور نذیرو کا نکاح پڑھوا دے گا۔ نکاح کے بعد میں نے نذیرو کو اپنے گاؤں لے کر آ جانا تھا۔ رفیق نے نذیرو کو مویشیوں والی طرف ایک کوٹری میں رکھا۔ میں دوسرے دن واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد 2 دفعہ وہاں گیا۔ رفیق نے مجھ کو بتایا کہ اس نے نذیرو کو کوٹری سے نکال کر بھوسے والی کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ میں جب آخری دفعہ وہاں گیا تو نذیرو کو بھوسے والی کوٹری میں دیکھا۔ وہ ہر طرح سے خوش تھی، صرف یہ پریشانی اس کو لگی ہوئی تھی کہ اس کا نکاح جلدی ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خبر سنی کہ رفیق قتل ہو گیا ہے۔ مجھ کو پکی امید تھی کہ نذیرو کا باپ اس گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے گا، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ جب رفیق کے قتل کی اطلاع ملی تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر ملی کہ نذیرو رات کو واپس آ گئی ہے۔ گاؤں میں کئی لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ نذیرو گھر میں نہیں ہے اور اب پتہ لگا کہ وہ آ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ رفیق کے گاؤں جانا بیکار تھا، وہ تو مارا گیا تھا۔ نذیرو کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی۔ صاف بات یہ ہے کہ باپ نے اس کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ مجھ کو جب یہ پتہ لگا کہ رفیق بھوسے والی کوٹری میں مارا گیا ہے تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ رفیق کا کوئی دوست آ گیا ہوگا۔ اس نے نذیرو کو پرائی لڑکی سمجھ کر اس پر دست درازی کی ہوگی اور رفیق نے اس کو روکا ہوگا اور اس جھگڑے میں رفیق مارا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نذیرو نے ہی رفیق کو قتل کر دیا ہو؟ شمشیر سنگھ نے پوچھا۔ نذیرو مضبوط دل والی لڑکی ہے، کامل نے جواب دیا، لیکن اس نے رفیق کو کیوں قتل کرنا تھا، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کامل سے ہم نے مزید پوچھ تاچھ کی اور اپنے شکوک ختم کیے اور اس کو پھر ہم نے باہر بٹھا دیا۔ نذیرو اور اس کا باپ آئے۔ پہلے باپ کو اندر بلایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی حالت یہ تھی کہ اگر ہم اس کو کہتے کہ ہمارے قدموں میں سجدہ کرو تو وہ نہ صرف سجدہ کرتا بلکہ ہمارے جوتے بھی چاٹتا۔ اس کو ہم نے پیار محبت کی باتیں کر کے بٹھا لیا۔ وہ شریف آدمی لگتا تھا اور اچھی حیثیت والا۔ یہ زمیندار بھی تھا۔ اگر اولاد، خاص طور پر بیٹی کی کوئی خرابی پیدا کرے تو باپ اگر بادشاہ بھی ہو تو وہ کسی کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اچھی طرح سن لو بھائی صاحب، انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا، ساری بات کھل گئی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہاری دوسری بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے اور تمہارے بیٹی جس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی وہ بھی تمہارے سامنے میرے دفتر سے نکلا ہے۔ پکی شہادت مل گئی ہے کہ تمہاری بیٹی چودھری رفیق کے گھر میں ہی رہی ہے اور چودھری رفیق قتل ہو گیا ہے، اور جس رات وہ قتل ہوا اسی رات تمہاری بیٹی واپس آئی تھی۔ جناب عالی، اس کے باپ نے کہا، میں آپ کو 16 آنے سچ بتاؤں گا، لیکن ایک عرض کروں گا کہ مجھ کو سچ بولنے کا کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ میں یہ الزام نہیں لگاتا کہ اس گاؤں کے چودھری رفیق کو تمہاری بیٹی نے قتل کیا ہے۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے کہا، وہ صرف یہ بتا دے کہ وہاں کیا ہوا تھا اور رفیق کو کس نے قتل کیا تھا۔ نہ ہی میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی میری بیٹی جھوٹ بولے گی۔ نذیرو کے باپ نے کہا، رفیق کو میری بیٹی نے ہی قتل کیا ہے، وہ پورا اور سچا بیان دے گی۔ میری اور شمشیر سنگھ کی یہ حالت ہوئی جیسے کمرے میں بہت زور کا دھماکہ ہوا اور سب کچھ اڑ گیا ہو۔ شمشیر سنگھ نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف۔ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ ہم دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ میں پولیس کو اور شہادت کے قانون کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ نذیرو کے باپ نے جرأت کے لہجے میں کہا، میری بیٹی بالکل صحیح اقبالی بیان دے گی، لیکن اس پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تھوڑی سی مدد کر دیں تو میری بیٹی بڑی آسانی سے بری ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے بہرحال وکیل تو کرنا ہی ہے، آپ چاہیں تو صاف بات کریں اور مجھ سے پوری قیمت بھی لے لیں۔ یہی شخص جب ہمارے سامنے آیا تھا تو بے انتہا ڈرا ہوا تھا۔ اچانک ہی یہ شخص اتنی جرأت والا ہو گیا کہ اس نے ہمیں حیران کر دیا۔
لیکن حیرانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اس میں یہ جرت اپنے آپ ہی آ جاتی ہے۔ میں نے شمشیر سنگھ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں اس شخص سے بہت متاثر ہوا۔ پہلے بیان ہو جائے پھر بات کروں گا میں، شمشیر سنگھ نے کہا۔ پہلے تم بیان دو گے یا تمہاری بیٹی؟ یہ فیصلہ بھی آپ کا ہوگا، نذیرو کے باپ نے کہا۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے اس کو کہا کہ میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ کو کوئی اور بدماشی نظر نہ آئی تو میں تمہاری مدد کروں گا اور ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ وہ چلا گیا اور اس کی بیٹی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بیٹھ جا کاکی، انسپکٹر شمشیر سنگھ نے نذیرو کو کہا۔ نذیرو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمشیر سنگھ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میسی میز کے سامنے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نذیرو اچھی شکل و صورت والی لڑکی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی اور پولیس کا خوف بھی تھا۔ ہم نے اپنی عادت کے مطابق نذیرو کا دل مضبوط کیا۔ تمہارا ابا کہتا ہے کہ تم نے چودھری رفیق کو قتل کیا ہے، شمشیر سنگھ نے اس کو کہا۔ کیا وہ ٹھیک کہتا ہے؟ ٹھیک کہتا ہے وہ، نذیرو نے جواب دیا۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ شاباش، شمشیر سنگھ نے کہا۔ پورا بیان دو، گھر سے کس طرح نکلی اور کیوں نکلی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی تمہارے دل میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں اس کا بیان لکھتا جاؤں، میں نے شمشیر سنگھ سے پوچھا۔ نہیں اوئے، شمشیر سنگھ نے مجھ کو ڈانٹ دیا۔ نذیرو نے جب اپنا بیان شروع کیا تو میں نے محسوس کر لیا کہ اس لڑکی کے سینے میں بڑا ہی غبار بھرا ہوا ہے جس کو نکلنے کے لیے 3 گھنٹے ضرور لگیں گے۔ وہ بیان دے رہی تھی، کبھی شمشیر سنگھ اس پر کوئی سوال کر دیتا اور کبھی میں اس کی کسی بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی جرح کرتا۔ یہ لڑکی واقعی سچ بول رہی تھی، اس کی زبان ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اس کا بیان جب ختم ہوا تو 5 گھنٹے اور کچھ منٹ گزر چکے تھے۔ میں اتنا لمبا بیان پورے کا پورا نہیں سنا سکتا، اس لیے میں آپ کو انتہائی مختصر کر کے ضروری چیزیں ہی سناؤں گا۔ اس کی عمر 21-22 سال ہو گئی تھی۔ پہلے اس کی ماں فوت ہوئی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک کی عمر 10 سال اور دوسرے کی 13-14 سال تھی۔ ان کی جب ماں فوت ہوئی تو یہ دونوں بھائی بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ نذیرو کے باپ نے ان بچوں کے لیے دوسری شادی کر لی۔ یہ عورت 1.5-2 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی۔ نذیرو کے باپ کی عمر 55 سال ہو گئی اور اس نے جس کے ساتھ شادی کی اس کی عمر ابھی 23 سال تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھی۔ باپ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اس کا غلام بن گیا۔ یہ تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں کہ بوڑھے باپ کی جوان بیوی باپ کی پہلی اولاد کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہے۔ اس سوتیلی ماں نے بھی وہی سلوک شروع کر دیا۔ وہ سب سے زیادہ بری حرکت یہ کرتی کہ نذیرو کے باپ کے آگے نذیرو کی اور اس کے چھوٹے بھائیوں کی چھوٹی سے چھوٹی شکایتیں بھی کرتی رہتی اور یہ باپ اپنی اولاد کو ڈانٹتا رہتا۔ یہ عورت اتنی چالاک تھی کہ نذیرو کے باپ کی موجودگی میں نذیرو اور اس کے بھائی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتی کہ جیسے یہی ان کی سگی ماں ہے۔ باپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ عورت بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور ساری کی ساری خرابیاں اس کی اولاد میں ہی موجود ہیں۔ نذیرو پہلے تو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی پٹائی بلا وجہ ہوتی ہے تو اس نے سوتیلی ماں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک روز اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کی کہ سوتیلی ماں گھر میں کیا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن باپ نے تو کوئی بھی بات سنے بغیر بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ نذیرو نے اسی طرح کے کچھ اور واقعات سنائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس لڑکی کی بہت ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں انسپکٹر شمشیر سنگھ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بھی پتہ لگتا تھا کہ وہ بھی اس لڑکی کا ہمدرد بن گیا ہے۔ بیان دیتے وقت لڑکی کے آنسو بھی بہنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہوئی، پھر روتی رہی۔ پھر اس نے ایک اور واقعہ سنایا۔ اس کی سوتیلی ماں کا ایک بھائی جس کی عمر 26-27 سال تھی، دماغی طور پر کچھ معذور تھا اور اس خرابی کی وجہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ سوتیلی ماں نے نذیرو کو کہا کہ وہ اس کی شادی اپنے بھائی کے ساتھ کرائے گی اور اس نے اس کا فیصلہ نذیرو کے باپ سے بھی کروا لیا ہے۔ یہ تو گاؤں کے سارے لوگ جانتے تھے کہ سوتیلی ماں کا یہ بھائی شادی کے قابل نہیں۔ نذیرو کو جب سوتیلی ماں نے یہ فیصلہ سنایا تو اس کو چکر آنے لگے۔ نذیرو کا باپ اپنی بیوی کی چالاکیوں کو اور اس کی خوبصورتی کے جال میں اس بری طرح آ چکا تھا کہ اپنی اولاد کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ نذیرو کو پھر ضرورت ہی نہ ہوئی کہ وہ اپنے باپ کو بتاتی کہ سوتیلی ماں نے اس کو کیا فیصلہ سنا ہے۔ نذیرو کو کامل اچھا لگتا تھا، اس کو وہ ملتی بھی تھی۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ ان کی محبت ناجائز تعلقات والی نہیں تھی۔ نذیرو نے کامل کو بتایا کہ
اس کی سوتیلی ماں نے اس پر ایسا جادو چلایا ہے کہ وہ اس کی شادی اپنے پگلے بھائی کے ساتھ کر دے گی۔ کامل نے اس مسئلے کا سیدھا سا حل یہ نکالا کہ اپنی ماں کو راضی کر لیا اور اس کو نذیرہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ نذیرو کی سوتیلی ماں نے صاف جواب دے دیا، اور صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ کامل کی ماں کی بہت بری بے عزتی کی، اسے بہت زیادہ باتیں بھی سنائی۔ ماں نے واپس آ کر کامل کو بتایا۔ کامل نے نذیرو کے ساتھ تمام بات کی۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں اور بھاگ کر کہیں شادی کر لیں گے۔ کامل اس معاملے میں بہت ہی دلیر تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بھائی اور 3-4 چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں نذیرو کا باپ تقریباً اکیلا تھا، اور نذیرو کی سوتیلی ماں کے خاندان میں بھی آدمیوں کی کمی تھی۔ آخر ایک رات نذیرو کامل کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ کامل نے نذیرو کو بتایا کہ وہ اس کو اپنے ایک دوست چودھری رفیق کے گھر پر رکھے گا۔ رات کو ہی دونوں چودھری رفیق یعنی کہ مقتول کے گھر پہنچ گئے۔ رفیق نے نذیرو کو مویشیوں والی ایک کوٹری میں رکھا۔ کامل دوسرے دن واپس چلا گیا۔ رفیق دن میں 2-3 دفعہ نذیرو کو دیکھنے کے لیے کوٹری میں آتا اور اس کو یہ تسلی بھی دیتا کہ وہ ان کا نکاح جلدی کروا دے گا۔ نذیرو کو پوری تسلی دی کہ سارا کام اچھے سے ہو جائے گا۔ 3 دن بعد مقتول نے نذیرہ کو اس کوٹری سے نکالا اور بھوسے والی کوٹری میں لے گیا۔ وہاں اس کا بستر بچھا دیا۔ نذیرو کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مقتول اس کو بھوسے والی کوٹری میں کیوں لے کر آیا ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، دیہات میں ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے کہ کامل کی طرح کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو گھر سے بھگا کر لے جاتا ہے۔ اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے جو کامل اور نذیرو کا تھا۔ وہ آدمی عورت کو اپنے دوست کے گھر رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس دوست کے گھر عورت کو چھپایا جاتا ہے وہی اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ ایک قسم کی اجرت ہوتی ہے جو عورت کو اپنے گھر چھپانے کے لیے لی جاتی ہے۔ چودھری رفیق نے پہلے تو نذیرو پر اپنا اعتماد جمایا، پھر وہ غلط حرکت پر اتر آیا۔ قتل کی رات اس نے پہلی بار ایسی کوشش کی۔ نذیرو اخلاق کی بڑی پکی نکلی۔ اس نے مقتول کو منع کیا، لیکن مقتول اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے زبردستی کرنی چاہی تو ان کے درمیان دھکم پیل ہوئی۔ باہر سے چاندنی آ رہی تھی۔ اس میں نذیرو کو ایک ترنگل پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ اس نے اس کو اٹھایا۔ نذیرو نے اپنی اس وقت کی ذہنی حالت جو بتائی وہ ایسی تھی جیسے کوئی آدمی اچانک پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ خود نذیرو کی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ وہ پاگل تو بہت عرصہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس نے وہاں سے رہائی کا یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ اس نے اس جگہ کو اپنی پناہ گاہ سمجھا تھا، مگر یہاں بھی اس کو دھوکہ ہوا۔ اس کا دماغ اس لیے اس کے قابو سے نکل گیا۔ جب اس نے ترنگل اٹھائی اس وقت مقتول کوٹری کے کونے میں کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو نذیرو نے ترنگل سیدھی آگے کی اور اس کی نوکدار لمبی انگلیاں مقتول کی گردن میں جا کر لگا دی۔ وہ پیچھے ہٹا، لیکن نذیرو پیچھے ہٹنے کی بجائے مقتول کی طرف آگے وہی بڑھتی چلی گئی۔ غصے نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم کا سارا زور لگا کر ترنگل کو آگے دبایا۔ مقتول کوٹری کے آخری کونے میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ نذیرو ترنگل کو اور زیادہ دباتی رہی۔ مقتول نے ایک بار کچھ زور لگایا اور پھر زور سے تڑپا۔ اس کے بعد وہ گر پڑا۔ نذیرو نے پھر بھی ترنگل کو دبائے رکھا۔ آخر اس نے اس کو وہاں سے نکالا اور خود بھی وہاں سے نکل آئی۔ وہ گھبرا کر یا ڈر کر بھاگی نہیں، بلکہ بڑے ہی آرام سے گاؤں سے نکلی۔ گاؤں سے دور آ کر اس پر خوف کا حملہ ہو گیا۔ کبھی وہ کسی وقت درخت یا جھاڑی کے ساتھ لگ کر چھپ جاتی اور کبھی دوڑ پڑتی۔ اس کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ اس بری حالت میں وہ اپنے گاؤں تک پہنچی اور اپنے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ باپ نے دروازہ کھولا، اس کو اندر لے جا کر منہ پر بڑے ہی زور زور سے تھپڑ مارے۔ نذیرو نے اس کو روک دیا اور کہا کہ پہلے وہ اس کی بات تو سن لے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی کہا کہ اگر اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی تو وہ سارے گاؤں کو سنائے گی اور پھر خود بھی کچھ کھا کر مر جائے گی۔ باپ اس کو ساتھ والے کمرے میں آخر لے گیا۔ نذیرو نے باپ کو اپنی سوتیلی ماں کی ہر ایک بات بتا دی۔ اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے دونوں بھائیوں کو جگا لیا اور اپنی سوتیلی ماں کو بھی وہاں بٹھا لیا۔ اس نے بھائیوں کو کہا کہ وہ اپنے ابا کو ساری باتیں سنائیں۔ دونوں بھائیوں نے اپنی سوتیلی ماں کا برتاؤ اور دوسری باتیں بھی سنانی شروع کر دیں۔ باپ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب نذیرو نے اس کو بتایا کہ سوتیلی ماں نے اس کو حکم دیا تھا کہ اب اس کی شادی سوتیلی ماں کے بگلے بھائی کے ساتھ ہوگی، تو نذیرو کا باپ غصے سے کانپنے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھا
اور اس نے اپنے بچوں کی سوتیلی ماں کو تھپڑ اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس طرح اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ نذیرو نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ گھر کے 2 شخص سے بھاگ کر کہیں پناہ ڈھونڈنے گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کامل کے ساتھ نکاح پڑھوا کر واپس آ جائے گی اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کو بھی ساتھ لے جا کر اپنے ساتھ ہی رکھے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو انتہائی مختصر کر کے بیان دیا ہے۔ اگر میں آپ کو نذیرو کا ایک ایک لفظ سناتا تو شاید آپ کے بھی جذبات بھڑک اٹھتے، آپ کو غصہ بھی آتا اور آپ کے آنسو بھی نکل جاتے۔ نذیرو کے بعد ہم نے اس کے باپ کو اندر بلایا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے میرے بھائی، انسپکٹر شمشیر سنگھ نے نذیرو کے باپ کو کہا۔ دیکھو تمہاری غلطی نے تم کو کس گند میں پھینک دیا ہے۔ ہاں یہ سب میری غلطی ہے، اس کے باپ نے بھی تسلیم کیا۔ میں مانتا ہوں سردار جی، آپ یہ بتائیں کہ میری بیٹی نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ یہ غلطی میری ہے یا کسی اور کی ہے، پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری بیٹی نے اپنی عزت کی حفاظت میں ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میں اپنی دوسری بیوی کو سچا سمجھتا تھا، لیکن میرے بچوں نے جب اس کو درمیان میں بیٹھ کر باتیں سنائیں تو میں نے اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں کیا اور ان کی سوتیلی ماں کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ تمہاری بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی، میں نے اس سے پوچھا تم نے تھانے میں رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ اس وقت میں اپنی بیٹی کو خراب اور اس کی سوتیلی ماں کو ٹھیک اور سچا سمجھتا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور کہا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، قتل میری بیٹی نے کیا ہے، آپ اس کی بجائے مجھ کو گرفتار کر لیں اور جیسا اقبالی بیان آپ لینا چاہتے ہیں وہ میں مجسٹریٹ کے سامنے دے دوں گا۔ اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں اس کی قیمت بھی دے دوں گا۔ بالکل نہیں، انسپکٹر شمشیر سنگھ نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اصل قاتل کی بجائے کسی اور کو پکڑ لوں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، اس نے کہا، میں ایسا بیان دوں گا جس سے آپ کا مقدمہ کمزور ہوگا۔ پھانسی چڑھنے سے پہلے میں اپنی اولاد کے غم سے آزاد ہو جاؤں گا، ساری زمین اولاد کے نام کر دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی کامل کے ساتھ کروں گا۔ تم تو کہتے تھے کہ تم پولیس اور قانون کے طور طریقوں کو سمجھتے ہو، تو الزام ثابت نہیں ہونے دو گے؟ شمشیر سنگھ نے کہا، مقدمہ تو میں خود بھی بہت اچھی طرح لڑوں گا۔ اس نے کہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ کریں۔ اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ہوئیں۔ آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ میں اپنے بچوں پر اور اپنی بیٹی پر جو ظلم کروایا ہے وہ ایسا جرم ہے جس کی مجھ کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ انسپکٹر شمشیر سنگھ نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کو کہا کہ دیکھ میرے بھائی، میری بات غور سے سن۔ میں جو مدد کر سکتا ہوں وہ اس طرح کروں گا کہ تمہاری بیٹی کو قتل کے الزام میں گرفتار کروں گا، اس کا اقبالی جرم مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کرواؤں گا، وہ سیشن کورٹ میں اپنا بیان سے پھر جائے، پھر تم اس بات کو غلط کہنا کہ تمہاری بیٹی گھر سے چلی گئی تھی اور کامل بھی یہی بیان دے گا۔ باقی کام تمہارا وکیل کرے گا۔ تمہاری بیٹی کے لاپتہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، تھانے میں اس کی کوئی رپورٹ نہیں۔ میں ایسا گواہ جھوٹا یا سچا پیش نہیں کروں گا جو یہ کہے کہ تمہاری بیٹی کو مقتول کے گھر میں یا اس گاؤں میں کسی نے دیکھا تھا۔ یہ مقدمے کی باتیں یہ پوری کی پوری بیان کی جائیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اتنی لمبی بات آپ سن کر کیا کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ نذیرو کے خلاف زیر و دفعہ 302 کا مقدمہ عدالت میں کیا گیا۔ سیشن جج کے لیے شک کا فائدہ دینے کی بہت زیادہ گنجائش تھی، وہ اس نے دے دیا اور نذیرو بری ہو کر باعزت طریقے سے باہر آ گئی۔